ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی ہمارے معاشرے میں بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کا انجام اچھا نہیں دیکھتے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زندگی میں اسے سراہیں، اس کے کام کو سراہیں، اس پہ بات کریں، ایک مکالمہ کریں، اس کو سامنے بٹھائیں، اس کی کتابوں پہ بات کریں؟ کیا ایسا ممکن نہیں؟ ایسا ممکن ہے، لیکن ہم عدم توجہی اور معاشرے کی جو ایک نارسائی ہے اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارے سامنے بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے جو فنکار ہیں وہ دنیا سے گئے، لیکن ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ زندگی میں ان کا احساس کرنا ہے اور انہیں احساس دلانا ہے کہ آپ نے ہمارے معاشرے کو جو منجمد تھا اس کو حرکت دینے کی، اس کو ترقی دینے کی، اس کو روشن بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہم آپ کے احسان مند ہیں۔ ایسا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم بعد از مرگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ موت العالم موت العالم، کہ ایک انسان جو علم کا سمندر ہے اس کے موت کے بعد اس کا علم بھی اسی کے ساتھ منتقل ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعد مرنے کے ہم کوئی ایسا مکالماتی فضا قائم کریں، کوئی ایسا ماحول بنائیں کہ جس سے اس آدمی کے کام پر بات ہو، اس کو سمجھا جائے، اس کو نصابات کا حصہ بنایا جائے، مکالمے کی فضا قائم کی جائے، جس سے اس کا کام اور اس کی جو ایک نظریاتی سوچ ہے وہ سامنے آئے۔ یہ بہت بڑا کام ہے اور یہی اصل کسی بھی ادیب کو خراج تحسین ہے۔ تعزیتی ریفرنس کرنے کے بجائے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، ہمیں ان کی علمی روایت پہ بات کرنی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے وہ کتنا بڑا ورثہ تھے جو ہم نے کھو دیے ہیں۔ ایک ادیب کو جب آپ زندہ کرنا چاہتے ہیں تو یہی بات ہے کہ اس کی فکر پر بات ہو، اس کے نظریے پر بات ہو، کہ ایک شخص ایسا خلا چھوڑ جاتا ہے ہمارے درمیان کہ جس میں ایک ایسی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، اس دراڑ میں سے اگر ہم روشنی تلاش کرنا چاہیں گے تو دوسری طرف سے اس کا علم ہماری طرف آئے گا جو روشنی کی شکل میں آئے گا۔ منجمد معاشرہ ایک بڑا حرکت والا معاشرہ، روشن خیال معاشرہ اور ایک تنقیدی سوچ رکھنے والا معاشرہ ہو کر سامنے آئے گا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گمشدہ ادیبوں اور وہ جو ادیب اور وہ جو فنکار جو قسم پرسی میں مر گئے، زندگی میں انہیں وہ مقام نہیں ملا جس کا انہیں ملنا چاہیے تھا، تو اس کی طرف توجہ کریں، اسکالرز، یونیورسٹیاں اور ساری اس پہ کام کریں اور ان کا کیا ہوا کام سامنے لائیں۔ یہی ایک ادیب کو، ایک فنکار کو، ایک شاعر کو بہترین خراج تحسین ہو سکتا ہے۔ اب جب کوئی ادیب فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو کیا اس کا کام ختم ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے کام کی تعمیر نو کی جا سکتی ہے، نئے نظریات کے تناظر میں اسے پڑھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے زندگی کو سمجھنے کا سلیقہ، اس کا موت کرنے کا انداز، اس کا لکھنے، پڑھنے اور سوچنے کا ایک نقطۂ نظر، ان سب کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے علمی سرمایہ کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اس کی زندگی کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، بڑے بڑے ادیبوں سے بات کرنی ہوتی ہے، ان کو بلا کر ریفرنس کروانے ہوتے ہیں، کانفرنسیں کروانی ہوتی ہیں، ان کے علمی سرمایہ کو مکالمے کی شکل دینی ہوتی ہے۔ پھر جا کر بڑے ادیب جو ہے اپنا اصل نقطۂ نظر کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ پھر یہ پتہ چلتا ہے دنیا کو کہ ہمارے ہاں کتنے بڑے بڑے لوگ اور کتنی بڑی بڑی جو ایک شخصیات ہیں ہماری زمین نے پیدا کی ہیں، اور جو زمینیں ہیں، ادارے ہیں، وہ شخصیات سے ہی جانے جاتے ہیں، وہ اپنے جو اگاتی ہیں چیزیں ان سے پہچانی جاتی ہیں۔ اور ایک شخص جو زمین سے اگتا ہے وہ کتنا بڑا ایک سرمایہ ہوتا ہے اس زمین کا، ایسے ہی جیسے ماں کا ایک بیٹا ہوتا ہے، ماں کا ایک جایا ہوتا ہے، یا ماں کی ایک بیٹی ہوتی ہے، اور وہ کتنی مشکلوں سے اپنی زندگی کو کرتا ہے، پھر وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر آتا ہے اور ایک تناور درخت بنتا ہے، پھلدار بنتا ہے، اور وہ بارآور ہوتا ہے اور دنیا کو سایہ دیتا ہے، دنیا کو پھل دیتا ہے، پتوں سے وہ دنیا کو ایک خاص قسم کی رونقیں دیتا ہے۔ وہ رونقیں اسی کے ساتھ چلی جائیں تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور ہمیں جاننا چاہیے کہ پتے جب خزاں میں جھڑتے ہیں تو وہ جھڑتے نہیں بلکہ نئے پتوں کے آنے کی آمد ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بڑا ادیب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ صرف رخصت نہیں ہوتا، اپنے علمی سرمایہ کے ساتھ اس کی نئی ایک پڑھت، ایک نیا ایک جذبہ سامنے آتا ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے۔
میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ادیب کی زندگی سے زیادہ اس کی موت کو یاد رکھا جاتا ہے۔ میں اس کو معاشرے کا المیہ نہیں بلکہ تہذیب اور ثقافت کا المیہ کہوں گا۔ ابھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں کتنے بڑے بڑے ادیب اور فنکار بالکل حال ہی میں فوت ہو گئے، اور ابھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں کتنے بڑے بڑے ادیب اور فنکار شاعر زندہ ہیں۔ ہم ان کا ازالہ جن کی خدمت نہیں کر سکے، ان کا اعتراف نہیں کر سکے، تو زندہ لوگوں کا اعتراف کر کے، ان سے بات کر کے، ان کی عظمت کو پرکھ کر ہم اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک دل کی آواز سے سمجھا جائے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ بات سامنے ہو جو کہ ایک ادیب کو، ایک شاعر کو یا ایک فنکار کو کرنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ بڑے ادیبوں کے لیے فنڈز اور گرانٹس اور آرکائیوز بنائیں تاکہ بعد از مرگ ان پر کام کیا جائے، ان کے کام کو محفوظ کیا جائے۔ یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ ان کے علمی کام پر تحقیق کروائی جائے، ان کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کے لیے سیمینارز کروائے جائیں۔ نجی اداروں کو چاہیے کہ ان کے اوپر بہت بڑے بڑے سیمینارز کروائیں تاکہ دنیا کے سامنے ہماری زمین کا، ہمارے لوگوں کا جو اصل چہرہ ہے، جو ادبی تناظر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ادبی تناظر ہی کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی زمانے کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ مورخ جب تاریخ لکھتے ہیں تو وہ کسی خاص تناظر میں لکھتے ہیں، اور جو حکومتی سطح پر یا بادشاہ تاریخیں لکھوایا کرتے تھے ان کا اپنا نقطہ نظر ہوتا تھا۔ ان دونوں تاریخوں کے درمیان ایک اور تاریخ ہوتی تھی جسے ادبی تاریخ کہتے ہیں۔ تو ادبی تاریخ جو ہوتی ہے وہ اصل کسی معاشرے کا چہرہ لے کر سامنے آتی ہے۔ تو ادب میں وہ جو معاشرے کی عکاسی کی جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایسے بڑے ادیبوں پر کام ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک جملہ رواج پا چکا ہے کہ وقت جو ہے، زمانہ جو ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ، تاریخ کے ساتھ ساتھ، گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی فن پارے یا فنکار کی عظمت کو پرکھے گا اور سامنے لائے گا۔ یہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ کی گرد میں بہت سارے بڑے بڑے ادیب وہ دب گئے اور چھپ گئے اور سامنے نہیں آئے۔ یہی تو ایک محقق کا، ایک اسکالر کا کام ہے کہ وہ ان دھول زدہ شخصیات کے اوپر سے دھول کو جھاڑے اور ان شخصیات کے کام کو سامنے لے کر آئے، وگرنہ کیا ہوگا؟ ہمارے وہ بڑے ادیب وہی تاریخ کی گرد میں پڑے رہیں گے اور وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ زمین کا اصل چہرہ تو ادب سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ نئی نسل کو ادیبوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے، فنکاروں کے ساتھ جوڑنے کے لیے اب معاشرے کے مطابق جو ہے اس کا کام کرنا چاہیے۔ جدید دور ہے تو ڈیجیٹلائز کرنا چاہیے ان کے مٹیریل کو، اور یہ اگر حکومتی سطح پر ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ادیب اگر زندگی میں نہیں اس طرح سے اپنا کام سامنے لا سکا، یعنی کہ اس کو پروجیکشن کی صورت میں اس کو وہ دنیا کے سامنے نہیں لا سکا، تو یہ ہم معاصرین پر، بعد کے آنے والے لوگوں پر بھی فرض ہے کہ اس کے کام کو سمجھیں اور سامنے لے کر آئیں۔ اس کے لیے اب جدید دور ہے تو ڈیجیٹلائزیشن، سوشل میڈیا اس کا سب سے بڑا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر اس کو نصابات کا حصہ بنا لیا جائے تو یہ بھی بہتر ہے۔ مکالماتی فضا قائم کی جائے تو یہ بھی بہتر ہے۔ اس طرح مختلف طریقوں سے اس کے کام کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ کسی بھی فنکار، ادیب یا شاعر کی موت وہ خود ایک سوال بن جاتی ہے، اور ہمارے جیسے علمیاتی معاشروں میں تو ایک بہت بڑا سوال بن جاتی ہے۔ کیا ہم ہر ادیب، ہر شاعر، ہر بڑے فنکار کے ساتھ ایسا ہی کریں گے جیسا کہ حال ہی میں فوت ہونے والے تجمل کلیم صاحب کے ساتھ ہوا یا کسی اور بڑے فنکار کے ساتھ ہوا؟ کیا ہم یہ زندگی میں انہیں کیوں نہیں یہ وقت اور حیثیت دیتے کہ آپ کی ہمارے منجمد معاشروں میں بہت اہمیت ہے؟ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے علم اور اپنے رویے سے اس ٹوٹتے ہوئے معاشرے کو جوڑ سکتے ہیں، یا جو یہ معاشرے ہیں جو منجمد ہو چکے ہیں، بالکل جامد ہیں، ان میں حرکت، عمل اور ایک ایسا روشن چہرہ اس کا سامنا لا سکتے ہیں کہ جو آپ کے علم سے ہی ممکن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سوال کو سمجھیں اور اس سوال کو اپنے آپ سے کریں اور جانیں کیا ہم کسی بھی بڑے فنکار، شاعر، ادیب اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بالکل ایک علمی رویہ رہا ہی نہیں کہ ہم کسی بھی بڑے آدمی کو بڑا سمجھیں۔ اس چل چلاتی دنیا میں جہاں چل چلاؤ کا رواج ہے، ہر آدمی خود
اپنے ہی تناظر میں بڑا آدمی بن جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ جو ایروگنس ہے یا انا ہے یہی میری خودی ہے یا یہی میری ایک عظمت ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اور بالکل ہی اپنے تناظرات کو دوسروں کے تناظرات کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی سے اختلاف جو ہے وہ باہمی علم کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو کہہ دیا ہے یا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بڑا آدمی اسی وقت بڑا بنتا ہے جب وہ اپنے علم کے اوپر کھڑا ہو کر دنیا کو دیکھتا ہے۔ دوسرے کے علم پر یا اپنی انا کے اوپر کھڑے ہو کر تو آپ کو دنیا چھوٹی ہی نظر آئے گی۔ جب آپ اپنے علم پر کھڑے ہو کر دنیا کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت ساری دنیا بھی ہے جس کو مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ اپنی انا کے اوپر کھڑے ہو کر دنیا کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دنیا لگتی ہے کہ بہت چھوٹی ہے، میں بہت اونچا ہو گیا ہوں۔ تو یہ ایک تناظر ہے دنیا کو سمجھنے کا۔ میرے خیال میں کسی بھی فنکار اور ادیب کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی دنیا کو جاننے کے لیے، اس کے علمی ورثے کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ جو مجموعہ ہائے چھپتے ہیں، بہت سارے مجموعہ ہائے افسانہ، مجموعہ ہائے غزلیات یا اسی طرح نظموں کا چھپتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جو بڑے ادیب فوت ہو گئے ہیں ان کے مجموعے جو ہیں، ان کے کام کے، افسانوں کے، شاعری کے، غزلیات کے یا نظموں کے یا اس کے علاوہ ناولز کے چھپ بھی رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں ہمارے علاقائی زبانوں کے، جیسے ابھی تجمل کلیم صاحب فوت ہوئے تو ان کے 5 مجموعے ہیں، چھٹا وہ خود کہتے تھے کہ میں چھپوانا چاہتا ہوں لیکن چھپوا نہیں سکے، تو ان 6 مجموعوں کو اکٹھا ایک ہی کتاب میں چھاپ دینا چاہیے تاکہ ان کے علمی سرمایہ کو دوسروں تک پہنچانے کی یہ ایک اہم کڑی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، مجھے امید ہے کوئی نہ کوئی پبلشر اس پہ ضرور توجہ کرے گا، اور ہمیں اپنے گریبانوں پہ ضرور جھانکنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو بڑے لوگ ہیں وہ کیوں بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں تو کیوں چھوٹے ہیں۔